بار بار ریپ کیے جانے کے صدمے نے بہار کو جسمانی اور جذباتی طور پر بہت کمزور اور بیمار کر دیا ہے اور اب اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عابر بلوچ اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل ورلڈ نیوز۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی ہے ایک عراقی بدقسمت عورت کی، جسے سن کر آپ کے دل دہل جائیں گے۔ انسانیت کے ناطے آپ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جائیں گے کہ کسی بھی انسان کی عزت یا اس کی جان اس کے مذہب یا فرقے کی وجہ سے پامال نہیں کی جا سکتی۔ واقعہ نومبر 2015 میں بہار اور ان کے 3 بچوں کو 5ویں بار فروخت کیا گیا تھا۔ وہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے ہاتھوں قید کی گئی ان بہت سی یزیدی خواتین میں سے ایک تھیں جنہیں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے سنہ 2014 کے اوائل میں شمالی عراق کے ضلع سنجار کے ایک گاؤں پر حملے کے نتیجے میں قید کیا تھا۔ دولت اسلامیہ عراق میں گزشتہ 6000 سال سے بعد یزیدی مذہبی فرقہ کے پیروکاروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ بہار کا خیال ہے کہ ان کے گاؤں پر حملے کے دوران ان کے شوہر اور بڑے بیٹے کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہوگا اور انہیں کسی اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا ہوگا۔ بہار کو یاد ہے کہ کس طرح وہ ان کے اور 3 کم عمر بچے ایک کمرے میں قطار میں کھڑے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو ان کے سر قلم کر دیں گے۔ اگرچہ انہیں قتل تو نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بجائے فروخت کر دیا گیا، اور بہار کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب ان کی دہشت ناک کہانی کا آغاز ہوا۔ بہار کا کہنا ہے کہ گاؤں پر حملے کے بعد وہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے قبضے میں آ چکی تھی اور ان کی ذاتی ملکیت بن گئی تھی، اور اب انہیں بس جنگجوؤں کی خدمت کرنی تھی۔ جب وہ چاہتے مجھے ان کی بیویوں کی طرح برتاؤ کرنا پڑتا اور وہ جب چاہتے مجھے مارتے۔ یہ وہ وقت تھا جب عراق میں ہر وقت فضائی حملے ہوتے رہتے تھے، دولت اسلامیہ کے جنگجو ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے تھے، ہتھیار پکڑے بمباری کے خوف سے چھپ رہے ہوتے تھے، ایک افراتفری کا عالم ہوتا تھا۔ یہ صورتحال کسی ڈرونے خواب سے بھی بدتر تھی۔ پھر ایک دن جب بہار اور ان کے بچے ابو خطاب کے گھر پر تھے تو ایک سفید کار اس گھر آئی، جس کی کھڑکیوں کے شیشے سیاہ تھے اور ڈرائیور لمبی داڑھی کے ساتھ سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ وہ دولت اسلامیہ کے بہت سے جنگجوؤں کی طرح ہی نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر بہار کو احساس ہوا کہ انہیں اور ان کے بچوں کو ایک بار پھر فروخت کیا جا رہا ہے۔ صورتحال سے مغلوب ہو کر بہار کی بچی کھچی ہمت اس شخص پر یہ سوچتے ہوئے چیخ پڑی کہ انہیں فروخت کرنے کی بجائے مار دیا جائے۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی، لیکن آگے جو ہوا وہ ان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ گاڑی میں انہیں اور ان کے بچوں کو بٹھایا گیا۔ چلاتے ہی ڈرائیور نے کہا کہ میں آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہوں۔ بہار کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ سوچ بھی رہی تھی کہ آیا انہیں اس آدمی پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جب وہ بے چین ہونے لگی تو اسی دوران اس شخص نے گاڑی روکی اور اپنے فون پر کسی کو کال کی۔ اس نے پھر فون بہار کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز ابو شجاع کی تھی، جس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ اس نے بہت سی یزیدی عورتوں اور بچوں کو بچانے کا انتظام کیا ہے۔ ابو شجاع سے بات کر کے انہیں معلوم ہوا کہ ڈرائیور نے اگرچہ انہیں خرید لیا ہے، مگر اب انہیں اور ان کے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ بہار کو شام میں رکا کے قریب ایک تعمیراتی جگہ پر لے جایا گیا۔ انہیں اس مقام پر چھوڑ دیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک آدمی آئے گا اور کوڈ ورڈ سید کہے گا، جس کے جواب میں انہیں اس کے ساتھ جانا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص وہاں موٹر سائیکل پر آیا اور وہی کوڈ ورڈ بولا۔ اس کے جواب میں بہار اور ان کے 3 بچوں سے کہا کہ وہ اس کے موٹر سائیکل پر سوار ہو جائیں۔ اس شخص نے کہا کہ سنو، ہم دولت اسلامیہ کے علاقے میں ہیں، یہاں ان کی چوکیاں ہیں، اگر وہ آپ سے کچھ پوچھیں تو ایک لفظ بھی نہ بولیں تاکہ وہ آپ کی یزیدی لہجے کو پہچان نہ سکیں۔ بہار کا کہنا ہے کہ وہ شخص انہیں اپنے گھر لے گیا، وہ وہاں ہمارے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے، ہم نے غسل کیا، انہوں نے ہمیں کھانا اور درد کش ادویات دیں اور کہا کہ اب آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ ایک اور شخص نے بہار اور ان کے بچوں کی تصویریں بنائیں اور ابو شجاع کو بھیج دیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ ان کے پاس صحیح لوگ ہیں۔ پھر اگلی صبح تقریباً 3 بجے اس خاندان کو بیدار کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ دوبارہ سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس شخص کے گھر وہ رہ رہی تھیں اس نے بہار کو اپنی والدہ کا شناختی کارڈ دیا اور کہا کہ اگر کوئی روک کر پوچھے تو کہنا کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہیں۔ سنجار ضلع پر قبضہ کرنے کے بعد بطور غلام فروخت کیا تھا۔ مزید 5000 یزیدیوں کو قتل کیا گیا، جسے اقوام متحدہ کے کمیشن نے نسل کشی قرار دیا۔ ابو شجاع، جنہوں نے بہار کی بازیابی کا انتظام کیا، وہ واحد شخص نہیں تھے جو ان دولت اسلامیہ کے ہاتھوں اغوا ہونے والی خواتین اور بچوں کے بارے میں فکر مند تھے۔ تاجر بہزاد فرحان نے یزیدی خواتین اور بچوں کو بچانے اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے جرائم کو ریکارڈ کرنے کے لیے کنیت نامی ایک گروپ قائم کیا۔ کنیت کو یہ اطلاع ملی کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو اغوا شدہ یزیدی خواتین اور بچوں کی آن لائن خرید و فروخت کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹیلی گرام پر۔ بہزاد کہتے ہیں کہ ہم ان آن لائن گروپوں میں جعلی ناموں سے یا تو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ناموں کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ عراق کے کرد علاقے میں اپنے دفتر کی دیوار پر انہوں نے ٹیلی گرام چیٹس کے اسکرین شاٹس کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک انگریزی میں ہے جس میں ایک لڑکی برائے فروخت کا اشتہار ہے۔ اشتہار کی بات کچھ یوں تھی: 12 سالہ لڑکی کنواری نہیں ہے مگر بہت خوبصورت ہے۔ شام کے علاقے رقہ میں موجود اس لڑکی کی قیمت $13,000 لکھی گئی تھی۔
اس کے بعد انہوں نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی جو لیدر کے صوفے پر پرکشش انداز میں بیٹھی تھی۔ اشتہار کی بات کچھ یوں تھی: 12 سال لڑکی کنواری نہیں مگر بہت خوبصورت ہے۔ بہزاد کا کہنا ہے کہ ان ٹیلی گرام چیٹ سے انہیں یہ تفصیلات معلوم ہوتی کہ مغوی یزیدی خواتین کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ہم وہاں کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے رابطہ کرتے اور انہیں ان مغوی کا پتہ لگانے کا ٹاسک دیتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اغوا ہونے والی نوجوان یزیدی لڑکوں کو تلاش کرنا آسان تھا کیونکہ انہیں عموماً گھر سے باہر جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ ہم اغوا ہونے والے افراد کے خاندان سے بھی معلومات موصول کر کے اپنے پاس رکھتے تاکہ جب ہمارا مغویوں سے آمنا سامنا ہو تو ہم انہیں یہ ثبوت دے سکیں کہ ہم حقیقت میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم خاندانوں کو بچا رہے تھے جیسا کہ خواتین اور ان کے بچوں کو، تو ہمارے پاس کوڈز یا سگنلز کی ایک سیریز ہوتی تاکہ ہم انہیں خفیہ زبان میں یہ پیغام پہنچا سکیں کہ ہم انہیں بچانے کے لیے وہاں موجود ہیں، اور وہ جب اکیلے ہوں تو وہ ہمیں کوڈز کے ذریعے اس بارے میں بتا سکیں تاکہ ان کے فرار میں مدد کی جا سکے۔ تاہم ہر مغوی کی بازیابی کا عمل مختلف ہوتا تھا، لیکن ہر بار ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ رقم ادا کرنی پڑتی اور دولت اسلامیہ کی چیک پوائنٹس سے گزرنے اور جعلی دستاویزات کا عمل ضرور شامل ہوتا تھا۔ یزیدیوں کے لیے دولت اسلامیہ کے علاقوں میں داخل ہونے کا عمل بہت خطرناک تھا، اس لیے مغویوں کی ریسکیو کا کام سگریٹ اور شراب کے مقامی سمگلروں کے ذریعے ہوتا۔ بہزاد کہتے ہیں کہ سمگلر یہ کام پیسے کی عوض کرتے تھے، یہ ان کا واحد مقصد تھا۔ بہت سی یزیدی لڑکیوں کو واپس خریدنے کے لیے ہزاروں ڈالر ادا کیے گئے۔ کنیت کا کہنا ہے کہ 6417 یزیدیوں کو یرغمال بنایا گیا تھا، لیکن 3568 یا تو فرار ہو گئے یا انہیں بچا لیا گیا۔ بہزاد نے خود 55 افراد کو بچایا، لیکن اقوام متحدہ کے ادارے برائے مائیگریشن کے مطابق تقریباً 2700 یزیدی خواتین اور بچے اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان میں سے بہت سے اب بھی اپنے اغوا کاروں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ بہزاد کا کہنا ہے کہ متاثرین کا پتہ لگانا مشکل سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ دولت اسلامیہ کی شکست کے بعد جنگجو اور ان کے اہل خانہ دوسرے علاقوں میں بھاگ گئے ہیں، کچھ ترکی، عراق، شام میں، جبکہ کچھ یورپ بھی بھاگ گئے ہیں۔ بہزاد کا کہنا ہے کہ ایسے یزیدی بچے بھی ہیں جن کی عمر 5 یا 6 تھی جب وہ اغوا کیے گئے تھے اور جو اپنی زبان بالکل بھول چکے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کون ہیں۔ وہ اپنے یزیدی ہونے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئے تھے۔ یزیدی لوگوں کا مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے۔ یزیدیوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی بڑی تنظیم یزدا کے سربراہ حیدر الیاس کہتے ہیں کہ یزیدی کئی صدیوں سے حملوں کی زد میں ہیں اور مسلمانوں کے بہت سے فرقے اب بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یزیدیوں کو یا تو اپنا مذہب ترک کر دینا چاہیے یا انہیں مار دیا جانا چاہیے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ داعش کے خاتمے کے ساتھ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ بہار کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے خریدنے اور آزاد کروانے پر تقریباً $20,000 لاگت آئی۔ ان کی عمر اب 40 سال ہے، لیکن وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی نظر آتی ہیں۔ ان کے سر کے اسکارف کے نیچے موجود زیادہ تر بال اب سفید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو فرقے، مذہب یا ملک کی بنیاد پر جینے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں، اپنی آراء سے آگاہ کیا کریں مجھے۔